إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظم جمعیت اہل حدیث لکھنؤ جناب محمد ندیم صدیقی صاحب، ہمارے عثمان صاحب خازن جمعیت کے، مقامی جمعیت اہل حدیث بجنور کے تمام ذمہ داران، حاضرین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، ابھی آپ نے جناب ندیم صدیقی صاحب سے بہت اچھا بیان سنا، بہت پرمغز اور بہت وقت کی ضرورت شب برات کے تعلق سے، اور کس قدر غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور دین کے تعلق سے کس قدر گمراہیاں آ گئی ہیں ہمارے اندر. چنانچہ اس بات کا جاننا بہت ضروری تھا. الحمدللہ بہت اچھا خطاب ہوا. اللہ رب العزت شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کے استقبال کے تعلق سے. عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑا خاص مہینہ بنایا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر قائم ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، ایک تو گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سچا اور برحق حقیقی معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا. وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا. وحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا. تو اسلام کی بنیادیں ہیں یہ. تو رمضان کا مہینہ، یہ پورا کا پورا مہینہ اللہ رب العزت نے روزے کے لیے خاص کیا ہوا ہے. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شعبان سے تیار ہو جاتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی کسی مہینے کو میں نے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے. تو شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن اپنی امت کو آپ نے منع فرما دیا، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد سے، جو نصف شعبان ہے، اس کے بعد سے تم لوگ روزے نہ رکھو. یہ اس لیے کر دیا تاکہ آدمی تیار ہو جائے، توانا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے رکھ رکھ کے وہ کمزور ہو جائے. لہٰذا فرمایا کہ نہیں، اب رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اب جو یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں آدمی بالکل تیار ہو جائے اللہ رب العزت کے حضور اپنی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لانے کے لیے. فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، صفدت فیہ الشیاطین، شیطان جو ہیں اس کے اندر جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، وہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور شیطان مرادہ جو شیطان ہیں، سرکش شیاطین جو ان کے لیڈران ہیں شیطانوں کے، ان سب کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. یہ رمضان کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے دور نہ جائیں بلکہ اللہ سے قریب آ جائیں. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان، رمضان کا یہ مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، قرآن نازل کیا گیا. بینات من الہدی والفرقان،
ہدایت کی روشن دلیلوں کے ساتھ، والفرقان، اور فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان۔ ابھی ہمارے ناظم صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ کس قدر دین کے نام پر گمراہیاں آ گئیں، موضوع حدیثیں آ گئیں، گڑھی ہوئی چیزیں آ گئیں، اور اسلام کے نام پر ان کو پھیلا دیا گیا۔ اب جو اصلی اسلام ہے، جو سچا اسلام ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو لے کر آئے ہیں، اس اسلام کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، وہ اسلام چھپا دیا گیا۔ وہ اسلام ہے کہاں ہے؟ کتابوں کے اندر۔ عوام الناس کے اندر آپ چل کر دیکھیے، عقائد خراب، عبادتیں خراب، معاشرہ خراب، ہمارے رہنے سہنے کا ڈھنگ خراب، ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں، بالکل ایک الگ دنیا میں ہم جی رہے۔ جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایات، جھوٹی باتیں، یہ ہمارے دین کا حصہ بنی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایسی ایسی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور آپ کو پتہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوششیں کی پہلے یہودیوں نے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر کوششیں کی صحابہ کرام کو لڑانے کی آپس میں، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے بہت دیر تک۔ چنانچہ پھر ان لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھنی شروع کر دی، ایسا لبادہ پہنا اسلام کا، داڑھیاں رکھ کر، دین کا نام لے کر حدیثیں بیان کرنے شروع کر دی، جھوٹی روایتیں۔ کوئی آلو کی فضیلت بیان کر رہا ہے، کوئی بیگن کی فضیلت بیان کر رہا ہے، جھوٹی باتیں عوام میں پھیلائی جا رہی اللہ کے رسول کا نام لے کر۔ کیوں؟ تاکہ اصلی دین جو ہے وہ چھپ جائے، اور یہ جو جھوٹا دین ہے وہ خوب آگے بڑھ جائے۔ شیطان کا یہی تو مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے اصل دین سے ہٹا دے، سچے دین سے غافل کر دے، اور غلط دین کے اوپر، جھوٹے دین کے اوپر لوگوں کو چلا دے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رضا ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے۔ اللہ نے جو دین اتارا ہے، جو دین نازل کیا ہے، جب اس کی پیروی کی جائے گی تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی من گھڑن طریقے اختیار کرے، اپنی مرضی سے بنایا ہوا طریقہ ایجاد کرے، اور خود ساختہ طریقے بنائے اور اس کے اوپر چلے، تو اس کے اوپر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان مردود کا سب سے بڑا حربہ یہ رہا کہ کچھ ایسی کوششیں کی جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اصلی دین سے دور ہو جائیں۔ اور اصلی دین سے کیسے دور ہوں گے؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مختلف گھاٹیوں میں گمراہی کے وہ پھرتے رہیں گے اور ادھر ادھر اپنا سر مارتے رہیں گے، یہ ان کا نتیجہ ہو جائے گا۔ شیطان نے یہ چال کامیاب کرنے کی بڑی کوشش کی، اور اس کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ جھوٹی باتیں پھیلا دو، عوام الناس کے اندر، لوگوں کے اندر جھوٹی باتیں پھیلا دو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کو نازل فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس دین کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ جماعت کھڑی کر دی، سب سے پہلے صحابہ کرام کی، صحابہ کے بعد پھر تابعین کی اور تبع تابعین کی۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو محدثین کہلاتے ہیں۔ محدثین کی یہ جماعت اللہ نے کھڑی کی، جن کا کام یہ تھا کہ سچ کو جھوٹ سے الگ کر دکھائے۔ وہ باتیں جو سچ ہیں، جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ان باتوں کو الگ کر دیا جائے، ان باتوں کو جو جھوٹ باتیں ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ ڈاکٹر اسپرنگل نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے
کہ جیسا مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کیا، اتنا دنیا میں کسی قوم نے اپنے کسی لیڈر کی باتوں کو محفوظ نہیں کیا۔ آج 5 لاکھ لوگوں کی سوانح عمریہ، ان کی زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں جنہوں نے قال رسول اللہ کہا، ایک بار کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، بس محدثین لگ گئے۔ کون ہے آپ؟ کس سے روایت حاصل کی؟ کس سے پڑھا؟ جب آپ نے روایت حاصل کی تو آپ کے پاس میں کون کون تھا؟ اس روایت کو بیان کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور کون کون لوگ ہیں؟ وہ ساری باتیں پرکھ کر پوری سچائی کے ساتھ محدثین نے دنیا کے سامنے رکھ دی۔ آج آپ کتاب اٹھا لیجئے، ترمذی اٹھا لیجئے مثال کے طور پر، ابو داؤد اٹھا لیجئے، موطا امام مالک، کوئی اٹھا لیجئے، آپ کو روایتیں ملیں گی باقاعدہ، کہیں پر لکھا ہوا ملے گا یہ حدیث صحیح ہے، کہیں پر لکھا ہوا ملے گا یہ ضعیف ہے، کہیں لکھا ہوا ملے گا یہ منکر ہے، کہیں پر لکھا ملے گا معلل ہے، کہیں پر لکھا ملے گا شاذ ہے، یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ کہیں پر لکھا ہوا ملے گا صحیح ہے، کہیں پر لکھا ہوا ملے گا صحیح لغیرہ ہے تو صحیح لیکن دوسرے سے مل کر صحیح ہو گئی ہے، کہیں پر ملے گا حسن ہے، صحیح کے درجے کی نہیں حسن درجے کی روایت ہے، قبول کی جا سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محدثین نے ان لوگوں کو بالکل الگ کر دیا۔ صحیح حدیث، پھر امام بخاری اور امام مسلم اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ حدیث صحیح کو الگ کر دیا جائے، صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ایک طرف ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی وغیرہ نے بڑی محنت کی، انہوں نے موضوعات کو الگ کر دیا کہ جھوٹی حدیثوں کا ذخیرہ ایک طرف ہو جائے۔ شیخ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، صحیح احادیث کے نام سے ایک ذخیرہ الگ کر دیا، سلسلۃ الاحادیث ضعیفۃ والموضوعہ، ضعیف اور موضوع روایتیں، ان کا ذخیرہ ایک طرف کر دیا۔ امت کسی غفلت میں نہ رہے، یہ دین بہت مضبوط ہے اور بڑی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، مضبوط ہے اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کیا کریں۔ ایک مولانا آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ دوسرے مولانا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہ کرو۔ تو کوئی مولانا ادھر کی بات کر رہے ہیں، کوئی مولانا وہ کہہ رہے ہیں، آخر عوام بیچاری کرے تو کیا کرے، ہم کریں تو کیا کریں؟ جسے کہ ہم بیچارے راستہ کہیں نہیں جانتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ راستہ کدھر جا رہا ہے؟ ایک نے بتایا کہ اس طرف چلے جائیے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ابھی ہم تھوڑا چلنے کا ارادہ کیا، تب تک دوسرے نے آواز دے کر کہا کہ ارے بھائی ادھر کہاں چلے جا رہے ہیں، یہ داہنی طرف چلے جائیے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ابھی ہم ادھر تھوڑی طرف داہنی طرف چلے نہیں کہ کسی نے کہا کہ ارے وہ راستہ کہاں چلے جا رہے، ادھر جائیے بائیں طرف، یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ہم اپنی کھوپڑی کھلاتے ہوئے بائیں طرف آگے بڑھتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے ارے ارے کہاں چلے جا رہے ہیں، یہ سامنے کہاں چلے گئے، دائیں بائیں کہاں چلے جا رہے، یہ جو پیچھے راستہ گیا ہوا ہے یہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا، اور ہم آ کے بیچارے وہیں چوراہے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کا جب آخری زمانہ ہوگا تو بڑے یخرج الدجالون، بڑے دجال نکلیں گے، کذابون و دجالون، جھوٹے نکلیں گے، کذاب نکلیں گے، فاحذروہم، ان سے چوکنا رہنا، چوکنا رہنا، تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ سیدھی سیدھی بات کہیے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، سیدھی سیدھی بات۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے رسول کا قول پیش کرو جو صحیح ہو، بات ختم۔ کتنی سیدھی سادی بات ہے۔ ایک آدمی آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ بھائی ادھر چلے جائیے، آپ کہیں ٹھیک ہے ہم ادھر چلے جائیں گے، بالکل چلے جائیں گے، ہم تو چلنے کے لیے تیار ہی ہیں، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں چلنے کے لیے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ ادھر جانے کے لیے کیا ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے یہ کام کیجئے، بڑے فضیلت کا کام ہے، اس میں 1000 راتوں کا ثواب مل جاتا ہے،
اور 1000 نمازیں اس میں رکعتیں پڑھی جائے تو چند رکعتیں پڑھی جائے تو 1000 رکعتوں کا ثواب مل جاتا ہے. قل هو اللہ شریف پڑھی جائے الحمد کے ساتھ میں ملا کر تو یہ نماز کا ثواب مل جاتا ہے. 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کہیے ٹھیک ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قول رسول پیش کرو، لاؤ ہمیں دکھاؤ کہ صحیح حدیث ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور حدیث بالکل صحیح ہو. اگر صحیح حدیث ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور اگر صحیح حدیث نہیں ہے، آپ کو آدمی کہہ رہا ہے ارے عمل کیجئے، بہت بڑے مولانا کا قول ہے، بہت بڑے مولانا تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ کوئی مولانا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن دین جو نازل ہوا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اور تم جن کے بارے میں باتیں کر رہے ہو کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ تابع ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابو حنیفہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ میں جو بات کہوں، کوئی فتویٰ میں دوں، اور اگر حدیث رسول اس کے خلاف ہو جائے جو مجھے نہیں معلوم ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ حدیث رسول کچھ اور کہہ رہی ہے، میرا فتویٰ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا میرے فتوے کو دیوار پر مار دینا، پھینک دینا. یہی قول امام مالک کا ہے، یہی قول امام احمد بن حنبل کا ہے، یہی قول حضرت امام شافعی کا ہے. حجت اللہ البالغہ میں حضرت شیخ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان سب کو نقل فرمایا ہے باقاعدہ. یہ سارے ائمہ جن کے بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں، یہ سارے ائمہ سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اے لوگوں کان کھول کر سن لو، دین اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لوگ غلط راستے پر چل رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین لوگ بھلا بیٹھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین لوگ بھلا بیٹھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین لوگ بھلا بیٹھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا لایا ہوا دین لوگ بھلا بیٹھے. اللہ رب العزت نے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے اوپر شریعت نازل فرمائی اور یہ کہا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ہدایت پر ہو جاؤ گے. ایک جگہ پر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ایک جگہ پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیں انسان کی نجات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی گئی، ان سے وابستہ کر دی گئی. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر، آپ نے کہا یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا، اور اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ ہے شیطان کا راستہ. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ ایسے لوگ نکلیں گے دعات علی ابواب جہنم من اجابہم قذفوہ فیہا، ایسے داعی نکلیں گے، ایسے مبلغ نکلیں گے. داعی کی جمع آتی ہے دعات، دعات علی ابواب جہنم، جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. من اجابہم قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مانے گا وہ جہنم میں گر جائے گا. ایسے داعی کھڑے ہوں گے. اور اللہ
اللہ رب العزت سے ہم مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے ہم تمام مسلمانوں کی۔ میں نے ایسے ایسے علماء کرام کو سنا ہے، آپ یقین کیجئے یوٹیوب پر آج بھی وہ موجود ہیں، کہ اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اللہ کی پناہ۔ اتنی صفائی کے ساتھ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جھوٹ بول کے نکل جاتا ہے۔ ارے عوام کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ تو عالم ہے، مولانا ہے، اس کو تو پتا ہوگا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کو تو پتا ہوگا کہ راوی کذاب ہے اور منکر ہے، لیکن نہیں صاحب، سرما لگا کے، دستار پہن کے، داڑھی رکھا کے، چوغا پہن کے، تسبیح ہاتھ میں لے کے، اللہ اللہ کرتے ہوئے جھوٹ پر جھوٹ اللہ کے رسول کے نام پر بولا چلا جا رہا ہے۔ روح کانپ جاتی ہے، آدمی کا پورا بدن کانپ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا شخص ہے کہ اللہ کے رسول کے نام پر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ بولنا تمہارے آپس میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جو میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ نماز روزہ ایک طرف کر دیجئے آپ، یہ نماز روزہ، ذکر، اذکار، تسبیح، دعا، درود سب کنارے، اللہ کے رسول پر آپ جھوٹ بولیں گے سیدھے کان پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا عام لوگوں کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایسا ہوگا، دعاتن، ایسے داعی ہوں گے، دعات، مبلغ، مولانا، بلانے والے دین اسلام کی طرف، ایسے ہوں گے علی ابواب جہنم، جو جہنم کے راستے کی طرف آپ کو بلائیں گے، اگر تم نے ان کی بات مانی تو جہنم کے اندر ڈال دی جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہم نے اس کے اندر قرآن اتارا ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے، بینات من الہدی، بالکل روشن۔ یہ جو روشن کا لفظ میں نے کہا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء۔ پیارے نبی کی روایت سنیے، اتنی پیاری روایت ہے یہ کہ اس روایت کو آپ پڑھیے تو تھوڑی دیر تک ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں کسی اور دنیا میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ شاہراہ کہتے ہیں راستے کو، جو بڑا راستہ ہوتا ہے اسے شاہراہ کہتے ہیں۔ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن، یعنی یہاں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی گنجلک نہیں ہے، یہ کریں کہ یہ کریں، ایسے کریں کہ ایسے کریں، یوں کریں کہ یوں کریں، یہ سب نہیں ہے۔ یہاں بالکل دو ٹوک ہدایت ہے، واضح ہدایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، حدیثیں آپس میں کبھی نہیں ٹکراتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا قول کیسے ہو سکتا ہے جو آپس میں ٹکرانے والا ہو؟ اللہ کے نبی کیا دو طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ صاف باتیں کرتے تھے، ایک طرح کی باتیں کرتے تھے، لوگوں نے باتیں گڑھ کے ان کے نام پھیلا دی۔ انہوں نے کہا جب بھی میں نے حدیث پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ دو ٹکرانے والی چیزیں دو الگ الگ حدیثیں ہیں، ایک حدیث صحیح ہے تو ایک ضعیف ہے، ایک حدیث صحیح ہوگی اور ایک حدیث ضعیف ہوگی، آپ کو صحیح پر عمل کرنا ہے، ضعیف کو چھوڑ دینا ہے، بات ختم۔ بعض محدثین نے، جس سے ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیل گئی ہے، بعض محدثین نے یہ کہا کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں لی جا سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ضعیف روایتیں لی جا سکتی ہیں جن کی اصل صحیح حدیث موجود ہو۔ صحیح حدیث اگر موجود ہے اسی معنی کی، تو کوئی ضعیف روایت جو اسی کی تائید کر رہی ہو تو اس ضعیف کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن محدثین کی اکثریت نے پورا کھلم کھلا دو ٹوک بیان دیا ہے کہ صحیح حدیث ہے تو وہ لی جائے گی، ضعیف حدیث بالکل نہیں لی جائے گی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، راستہ تمہارا بالکل روشن ہے،
حدیثیں آپ کو صحیح ملیں گی، راوی آپ کو پوری زندگی کے ساتھ ملے گا۔ آج بھی ہم میں سے کوئی آدمی اس پوری روئے زمین پر، اس پوری روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ چاہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ بات کب کہی گئی، کس نے کہی، کہ کون کون سے راوی ہیں اس کے درمیان میں، پورا ایک ایک آدمی کی زندگانی آپ کو مل جائے گی، بڑے آرام سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نہ معلوم کتنے محدثین ہیں الگ الگ زمانے کے، الگ الگ علاقوں کے، جو روایتیں بالکل ہو بہو ویسے ہی بیان کرتے ہیں، جو روایتیں جس طرح سے پیش کی گئی اللہ کے نبی کے صحابی نے جیسے پیش فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے اس امت محمدیہ پر، اور امت محمدیہ کی غفلت ہے کہ جو اپنے نبی سے واقف نہیں، اپنے دین سے واقف نہیں۔ ہم کو نہ معلوم کتنی میتھولوجی کی چیزیں یاد ہیں، نہ معلوم کتنے بزرگوں کے قصے یاد ہیں، کتنے بزرگوں کی کہانیاں یاد ہیں۔ اگر ہمیں نہیں یاد ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی نہیں یاد، کبھی پڑھا ہی نہیں۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے والے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو چائے خانے کے ہوٹل کے اوپر صبح جا کر بیٹھیں گے اور اخبار پڑھنا شروع کریں گے، اور پہلی خبر سے لے کر اور لاسٹ میں جہاں پرنٹر اور پبلشر لکھا ہوتا ہے وہاں تک پوری خبریں پڑھ ڈالیں گے۔ ہائے ہاتھ، ہائے ہاتھ، افسوس ہے اس آدمی کے پاس سارا ٹائم ہے لیکن حدیث رسول کو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ ارے صاحب، آپ کو مولانا کی بات ماننے کے لیے کس نے کہا ہے؟ آپ کو تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب جو مولانا صحیح روایتیں پیش کرے، اللہ کے رسول کے حوالے کے ساتھ بات پیش کرے، آپ اس کی بات مانیے، بات ختم۔ ہر مولانا کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر داعی کی ذمہ داری ہے، ہر مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں کو حوالے کے ساتھ پیش کرے۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ چیک کرنا چاہیں ان کو چیک کریں۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پرانے زمانے میں تو کتابیں خریدنی پڑتی تھی، مہنگی مہنگی کتابیں تھیں۔ آج تو آپ کے موبائل کے اندر، آپ میں سے ہر آدمی کے پاس موبائل ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ موبائل اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کر لے جاؤ تو اللہ کی نعمت ہے، غلط استعمال کرو تو پھر جہنم کی وعیدیں ہیں۔ جیسے میری جیب میں ایک قلم رکھا ہوا ہے، یہ پین ہے، قلم ہے، اس قلم سے اگر میں اللہ کے رسول کی حدیثیں لکھوں، قرآن پاک کی تفسیر لکھوں، اللہ کے رسول کی باتیں بیان کروں، دین اسلام کی تبلیغ کروں، یہ قلم باعث نجات ہے، یہ قلم باعث ثواب ہے، سعادتوں کو جمع کرنے والا ہے، خیر کو جمع کرنے والا ہے۔ اس سے میں غیبتیں لکھنا شروع کر دوں، اس سے میں چغلیاں لکھنا شروع کر دوں، جھوٹ لکھنا شروع کر دوں، گمراہیاں لکھنی شروع کر دوں، گالیاں لکھنی شروع کر دوں، یہی قلم مجھے جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ یہ قلم نہ اچھا ہے نہ برا، استعمال کرنے والا یا اچھا ہوتا ہے برا۔ موبائل یہ تو ٹیکنالوجی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے آپ کو دے دی ہے۔ آپ اس کو صحیح استعمال کریں، نعمتیں اکٹھا کریں گے، اللہ کی سعادتیں، خیر، برکتیں اکٹھا کریں گے، ثواب اکٹھا کریں گے، اور غلط راستے پر چلیں گے تو برائیاں اکٹھا کریں گے۔ میرے بچوں، اس موبائل کے اندر آپ دیکھیں مکتبات ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، لاکھوں لاکھ کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، موطا امام مالک، ابن ماجہ، سب موجود ہیں۔ حدیثیں سرچ کرنا چاہیں آپ آرام سے سرچ کر لیے پورا، بڑے سکون کے ساتھ۔ مکتبہ شامل ہے اور نہ معلوم کتنے مکتبات۔
آج آپ کو صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے خول کو توڑ کر باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات عرض کروں آپ سے, بڑا پیارا نکتہ ہے, اگر آپ سننا چاہیں تو. قرآن پاک نے سب سے پہلے کہا, جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دے. اس سورۃ الفاتحہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے الف لام میم سے لے کر. اور جب آپ شروع میں پڑھتے ہیں, جیسے ہی اب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے چلے سورۃ الفاتحہ کے بعد, سورۃ الفاتحہ دعا ہے, قرآن پاک اس کا جواب ہے, وہ سوال ہے, یہ جواب ہے. پہلی بات, ٹھہریے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس کی بتائی ہوئی ہر بات سچی ہے. اس کے اندر بتائی ہوئی حقیقتیں, سائنس کے فیکٹ, ریئلٹیز, حقیقتیں سب موجود ہیں. قرآن نے جو بات کہہ دی وہ اپنے آپ میں پختہ ہے, بالکل سچ, اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے, مگر کس کے لیے؟ متقی کے لیے. متقی کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آسان معنی میں کہنا چاہیں, یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ہدایت مل جائے. یہ ان کے لیے ہدایت ہے. اور اگر آپ نے توڑ رکھا, اپنے اوپر طے کر رکھا ہے کہ مجھے تو بس جو میں نے باپ دادا سے پایا مجھے وہی کرنا ہے, مجھے کسی کی بات سمجھنی نہیں ہے, تو پھر بات ختم. آپ کے سامنے 1000 تقریریں کر دی جائے, سب بیکار ہے. جب آپ کو بدلنا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو, تو پھر سب بیکار ہے. اور اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ نہیں مجھے ہدایت کا راستہ پانا ہے, تو آ جائیے, اللہ رب العزت آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول رہا ہے. قرآن پاک کو پڑھیے, اس پر تفکر کیجئے, تدبر کیجئے. اللہ کی توحید کا سمجھنا, شرک کا سمجھنا, انبیاء کرام کی تاریخ کا جاننا, اللہ کے متقی بندے, نیک بندے کیسے ہوتے ہیں, برے لوگ کیسے ہوتے ہیں, یہ آپ کو اس کے اندر ملے گا. مرنے کے بعد کیا ہوگا, آخرت کیسی ہوگی, آپ نے یہ طے کر لیا قرآن پاک کو پڑھ کر کہ اب مجھے نجات کا راستہ چاہیے. اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما, اپنی مرضی کی طرف لے کر چل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. آپ نے طے کر لیا کہ مجھے اب ہدایت کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا, پکڑیے, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ. اب آپ یہ نہ کہیے کہ فلاں نے تو کچھ اور کہا ہے اور فلاں مولانا تو کچھ اور کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کرتے ہیں, اور فلاں کتاب میں تو ایسا لکھا ہے, فلاں کتاب میں تو ایسا لکھا ہے. کیسی کتابیں, کیسے مولانا, کیسی باتیں؟ تم کو تو جوڑ دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تم اللہ کے رسول کی بات جانو اور سامنے والے سے پوچھو کہ حضرت آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات کہاں سے ہے, یہ بات آپ نے کس کتاب سے کہی ہے, یہ روایت بخاری کی ہے, یہ مسلم کی, ابو داؤد کی ہے تو کہاں ہے؟ ابو داؤد نے اس کو منکر تو نہیں کہا ہے. یہ روایت ترمذی کی ہے, ترمذی نے اس کو ضعیف تو نہیں کہا ہے. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے, ابن ماجہ نے اس کو ضعیف اور موضوع تو نہیں کہا ہے. دیکھ لیجئے, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہدایت کے ساتھ میں خاص طور سے جوڑ دیا گیا ہے, اور قرآن پاک کے ساتھ میں خاص طور سے جوڑ دیا گیا ہے. عزیزان گرامی, اس رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کریں, ہدایت کے راستوں کو تلاشیں, نبی کی سنت کو سمجھیں اور گمراہیوں کو سمجھیں, توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے اس کو جانیں. یہ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے, اس کے بغیر آپ کا روزہ رکھنا قابل قبول نہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہے جس پر آپ کو چڑھنا ہے. جب آپ اس پر قدم رکھیں گے تو آگے آپ چل پائیں گے.
توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، نقلی ڈپلیکیٹ جعلی اسلام کیا ہے، فیک اسلام کیا ہے، یہ آپ کو جاننا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفرت له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں جس نے روزہ رکھا، اللہ اس کے گناہ ایمان کے ساتھ اور اللہ کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ثواب کی امید میں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں، اللہ اس کے تمام ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے اب تک کی زندگی میں، پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی موت کا فرشتہ آ جائے تو پورا بدن کانپنے لگتا ہے، کیسے جائیں گے اللہ کے سامنے، کیا لے کر جائیں گے، اعمال تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ دو چیزیں پیارے رسول نے آپ کو پکڑا دی۔ پہلی بات، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن پاک اس کے اندر نازل ہوا ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، ان روزوں کو رکھو ایمان کے ساتھ۔ تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، سنت ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، غلط رسم رواج نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے خیر کا مہینہ ہوگا، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دینے والا مہینہ، ہمارے گناہوں کو بخشوا دینے والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس رمضان کو بھی اسی طرح سے گزار دیا، غفلت کے ساتھ، سوتے ہوئے، نمازوں میں سستی کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہوئے، ادھر ادھر کی فالتو کی کتابیں پڑھتے ہوئے، ٹی وی سیریل دیکھتے ہوئے، یا اس طرح کی بہت سے، ایک اور نیا سیریل جو چلا ہوا ہے الطغرل الغازی کے نام سے، بعض لوگ اس کو بھی دیکھنا بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ایک نے تو ہم سے پچھلے بار فون کر کے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ اگر ہم الطغرل الغازی کو دیکھ لیں سحر تک کے لیے تو اس میں کوئی حرجہ تو نہیں ہے، مطلب ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، سحر میں دیکھیں کہ روزہ رکھ کر دیکھیں، کیا صحیح ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کی کتاب نہیں رہ گئی آپ کے پاس میں، نبی کی حدیثیں نہیں رہ گئی آپ کے پاس میں، ان خرافات کو دیکھ کر، اس میں ایسی تصویروں کو دیکھ کر، نامحرموں کی تصویروں کو دیکھ کر وہ آپ اپنا روزہ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس رمضان المبارک کو ڈرلنگ کا مہینہ بنائیں، جس میں آدمی اپنے آپ کو صاف صفائی کرتا ہے، یہ روح کی گندگی اس کو دور کرنے کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، ذہن کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی۔ اللہ کے لیے روزہ رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ ہدایت کو سمجھیے، قرآن اور حدیث یہ دو وہ بنیادیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، قرآن پاک، رسول کی بات مانو، حدیث پاک، ان دونوں کو جانیے، پڑھیے، زندگی کے اندر اتاریے۔ اللہ رب العزت ہم پر اور آپ پر رحم فرمائے اور ہم کو اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام باتوں کو قبول فرما، ہمارے اس تقریر کرنے کو اور بیان کرنے کو سننے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور رمضان کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔